امام مہدی علیہ السلام کا ذکر جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا۔ ہمارے بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ خالی ہیں مولا کی معرفت کی باتوں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے پورا سال میں پروگرام ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، حتیٰ ہمارے جمعہ کے خطبات، اور اس میں زمانے کا امام کا جو ہے ممکن ہے ان کے لیے دعا پڑھی جائے، دعائے سلامتی پڑھی جائے، دعائے ظہور پڑھی جائے، لیکن کھل کر لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ وقت کے حی و حاضر امام ہیں اور آپ کا ان پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اور آپ سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ امام ہیں پھر کہاں ہیں، کیوں غائب ہیں، اور ہمارا اس غیبت کے اندر مولا کے حوالے سے کیا فریضہ ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیسے ہم مولا کے ناصر بنیں، اور ہم کون سے ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم منتظر امام زمان کہلائیں۔ انتظار کیا ہے، وظائف منتظرین کیا ہے، آیا مولا کا ظہور جو ہے وہ ہمارے عمل سے وابستہ ہے، تو پھر ہم کون سا ایسا عمل انجام دیں کہ مولا کے ظہور کا باعث بنے۔ اصل میں مولا کی منشا کیا ہے، مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں، مولا کے غیبت کے زمانے کے شیعوں کے حوالے سے کیا فرامین ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بتائی جانی چاہیے، اور یہ فرض ہے ہمارے علماء کا، ہمارے ذاکروں کا، خطیب حضرات کا اور پیش نمازوں کا، کہ وہ لوگوں کو وقت کے امام کی معرفت سے آگاہ کریں۔ اب دیکھیں ہمارے جوانوں کے دلوں میں کتنی محبت ہے امیر المومنین کی، بے شک، کتنی محبت ہے مولا امام حسین، کتنی محبت ہے مولا ابو الفضل عباس صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ کیوں محبت ہے؟ چونکہ ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ان سے واقف ہیں، اور ان کے فضائل سے زیادہ واقف ہیں، ان کے واقعات سے زیادہ واقف ہیں۔ اگر اسی طرح امام مہدی صلوات اللہ علیہ کا ذکر ہو، ان کے فضائل کا ذکر ہو، ان کے جو واقعات تاریخ میں گزرے ہیں ان کا ذکر ہو، اور زمانہ ظہور میں میرے مولا جو ہیں وہ کیا کیا اقدامات کریں گے، اور اس زمانے میں کیا واقعات پیش آئیں گے، چونکہ یہ ساری چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ذکر ہوں، اور مولا جو ہے وہ نوع بشر کے لیے کیا بڑی خدمت کریں گے، کس طرح اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر اتنی سعادتیں حاصل کریں گے کہ آسمانی مخلوقات رش کریں گی زمین والوں پر۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہمارے جوانوں کے لیے بیان ہوں، اور جوانوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کا امام جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے، اور آپ کے مولا کو کیسے جوان چاہیے، امام مہدی کی نگاہ میں ایک حسینی جوان کیسا ہونا چاہیے، آج کا حسین جو ہے وہ ہمیں آج کی کربلا میں کس طرح کا سپاہی دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اس نگاہ سے مہدویت بیان ہوگی تو کیوں نہیں ہمارے جوانوں میں تڑپ پیدا ہوگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں جن ممالک میں، جن جگہوں پہ اس موضوع کو اچھے اور آسن انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، وہاں جوانوں میں، بچوں میں تڑپ بھی پیدا ہو رہی ہے، اور امام زمان سے محبت اور انس بھی بڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سرباز امام ہیں، ہم مولا کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور مولا کی یاد میں آنسو بھی بہاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ پہلا مرحلہ ہے لوگوں کو آگاہی دینے کا، اور ہمارے ملک کے اندر، پاک و ہند میں، اگر اردو زبان کے لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہمیں کم محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں اہل علم، اہل خطابت کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے، کہ جس طرح مناسب انداز سے جو حق تھا مولا کے حوالے سے آگاہی دینے کا، وہ حق ابھی گویا ادا نہیں ہو رہا۔ بے شک۔ تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ نوجوانوں کو آگاہی دیں، اور پھر ایسی محافل ترتیب دیں کہ جس میں نوجوانوں کو بالآخر ایسے اخلاق سے مزین کیا جائے جس کو ہم کہتے ہیں اخلاق منتظرین، اور نوجوانوں کو بتایا جائے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ امام زمان ہے، تو آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے جو تیاری کرنی ہے وہ آپ نے مولا کے لیے کرنی ہے۔ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، مولا کے لیے بننا ہے، آپ نے بزنس مین بننا ہے، مولا کے لیے بننا ہے، اور آپ کی آئندہ زندگی جو ہے وہ گویا مولا کے لیے ہے۔ تو آپ ابھی سے مولا کے سپاہی ہیں۔ امام کے سپاہی سارے ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہو، نہیں، زندگی کے ہر شعبے کا فرد اپنے اپنے شعبے اور اپنی استعداد اور اپنے علم اور اپنے تجربے کے ساتھ امام کا سپاہی بن سکتا ہے، اور یہ آگاہی انہیں دینی چاہیے۔